السلام علیکم۔ ایک نئی تازہ کہانی کے ساتھ حاضر ہے۔ سنتے ہیں کہ کوئی جوگی جب کشمیر کے راستے سے گزرا تو گمان غالب ہے کہ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فقط اتنا کہا ہوگا کہ یا اللہ اس علاقے کو حسن عطا کر۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور اس علاقے کو بھرپور حسن عطا کیا، ایسا حسن کہ جو مبہوت کر کے رکھ دے۔ لیکن خالق دو جہاں نے اس علاقے کو، اس وادی کو ساتھ میں آنسو اور لہو بھی عطا کیے۔ کئی دفعہ ایک سوغات کے ساتھ دوسری اور تیسری سوغات بھی ضروری ہوا کرتی ہے۔ ایک کہانی ہے ٹھنڈی سڑک، یہ ایک کتاب ہے، اسد سلیم شیخ نے یہ لکھی ہے، جس میں مال روڈ لاہور کے حوالے سے انہوں نے کافی ڈسکشن کی ہے۔ دوبارہ اگر کشمیر پہ آئیں تو کشمیر میں واقعی مبہوت کرنے والا حسن ہے۔ اگر آپ اڑنگ کیل میں چلے جائیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار کس کو کہتے ہیں حسن؟ آیا گلیشیئر؟ آیا برف؟ آیا چشمے؟ یا پھر درخت، جنگل، گراسی بیڈز، خاموشی، یا کیا کچھ؟ اور جب یہ سارا کچھ ایک ہی جگہ پہ موجود ہو تو پھر انسان کے پاس مبہوت ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اور یہی حالت ہماری ہوئی تھی جب ہم نے اڑنگ کیل کا وزٹ کیا تھا اور اس علاقے کو دیکھا تھا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ ہاں واقعی کشمیر جیسا حسن اس روئے زمین پہ موجود نہیں۔ کہانی کی طرف آتے ہیں، اور یہ کہانی لاہور سے شروع ہوتی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ کہاں لاہور، کہاں کشمیر، اور یہ قاضی صاحب آپ کس طرف لے کے چل رہے ہیں؟ تو جناب ایسا ہی ہے کہ یہ کہانی لاہور سے شروع ہوتی ہے۔ لاہور میں جہاں پہ آج آواری ہوٹل ہے، وہاں پہ کسی زمانے میں ایک نائڈو ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ 1905 میں ایک یورپی باشندے نے نائڈو ہوٹل کے قیام یہاں پہ رکھا، اور اسی جیسے دو اور ہوٹلز بنائے، ایک سری نگر میں اور ایک پونا میں۔ 1905 میں اس ہوٹل کا قیام مرز وجود میں آیا، اور اس کے بعد 1907 یا 1908 میں وہ جب سری نگر میں اپنی کسی ہوٹل کی دیکھ بھال کے لیے گیا تو وہاں پہ آنے والی ایک دودھ بیچنے والی خاتون سے، امیر جان اس کا نام تھا، اس پر فریفتہ ہو گیا، اور یوں اس نے اس سے اظہار عشق بھی کیا۔ اب امیر جان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یوں تو نہیں ہوتا ہے، اگر آپ نے مجھ سے شادی کرنی ہی ہے تو پھر آپ کو اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اور اس نے اسلام قبول کیا۔ شیخ احمد حسین اس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام رکھوایا۔ امیر جان اور ہیری نائڈو، یا آپ اسے شیخ احمد حسین کہیں، تو اس سے 12 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے صرف 5 زندہ رہے۔ ان 5 میں سے ایک تھی اکبر جہاں بیگم۔ اکبر جہاں بیگم کو بہت نازوں سے پالا گیا اور اسے کانوینٹ اسکول مری میں داخل کروا دیا گیا۔ لاہور سے یہ وہاں آئی، اور تقریباً 1926 یا 1927، بلکہ اس کو تھوڑا سا آگے لے جا کے 1928 میں لے جائیں تو یہ او لیول کمپلیٹ کر کے تو وہاں سے یہ دوبارہ لاہور میں پہنچ گئی۔ لاہور میں اپنے ہوٹل اور ساتھ میں جو وہاں پہ موجود اس کی رہائش گاہ تھی، وہاں پہ موجود رہی ہے۔ اتنے میں ایک
شخص وہاں پہ آ کے ٹھہرتا ہے۔ اس نے اپنا عربی نام شیخ کرم حسین بتایا، اور یہ 1928 اور 1929 کا واقعہ ہے۔ اب اکبر جہاں بیگم اور اس کے درمیان، یعنی کہ شیخ کرم حسین کے درمیان میں روابط بڑھنے لگے۔ اس دوران میں ہیری نیڈو نے، یا اسے شیخ احمد حسین کہہ دیں، اس نے اس معاملے کو محسوس کیا۔ جب اس نے محسوس کیا تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ ان دونوں کی شادی کروا دی جائے، اور یوں 1929 میں اس شیخ کرم حسین اور پھر ساتھ میں اس جو اکبر جہاں بیگم ہے، ان کی شادی ہوتی ہے۔ شادی کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ شیخ کرم حسین یہاں سے چلا جاتا ہے، اور یوں پتہ چلا کہ وہ افغانستان گیا، وہاں پہ امان اللہ خان کی حکومت کو گرانے میں اہم کردار ادا کیا، اور خاموشی سے واپس آ گیا۔ جب وہ یہاں پہ واپس آیا تو آہستہ آہستہ کچھ افواہیں گردش کرنے لگی۔ وہ افواہیں کیا تھیں؟ وہ افواہیں یہ تھیں کہ یہ شیخ کرم حسین نہیں ہے، بلکہ یہ لارنس آف عریبیہ ہے۔ جی جناب، لگا جھٹکا۔ لارنس آف عریبیہ ایک ایسا کردار کہ جس نے پہلی جنگ عظیم میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، حجاز مقدس کو ترکی خلافت سے علیحدہ کرنے میں۔ وہاں کے باغیوں کے ساتھ یہ خاصا رابطے میں رہا، ان کو جنگ کی اسٹریٹجیز بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ساتھ دیتے ہوئے ایک ایسی صورتحال پیدا کی کہ حجاز مقدس سعودی عرب میں کنورٹ ہو گیا۔ تو ایسا شاطر آدمی 1929 میں اکبر جہاں بیگم کا جو ہے وہ شوہر نامدار جو ہے وہ بن چکا تھا۔ اب جب یہ بات سامنے آئی تو پھر شیخ احمد حسین نے اور باقی جو اکبر جہاں بیگم، دونوں نے ایسی صورتحال پیدا کی کہ جناب اب ہمیں صرف اور صرف طلاق ہی چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اب یہاں پر روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جناب گاما پہلوان نے اس لارنس آف عریبیہ کو الٹا لٹکا دیا، اور پھر کہا کہ اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا کہ جب تک تم طلاق نہیں دو گے۔ اس بارے میں یقین کرنا ذرا مشکل ہے۔ اس لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ایسی صورتحال لاہور جیسے شہر میں، گو کہ 1930 1931 کا یہ زمانہ ہے، اور کافی گرفت کم ہے سرکار کی، لیکن اتنی بھی کم نہیں ہے کہ وہ اپنے جاسوس کی اتنی حفاظت بھی نہ کر سکے اور اسے الٹا لٹکایا جائے۔ لیکن البتہ دباؤ اتنا بڑا کہ آخر میں لارنس آف عریبیہ کو اکبر جہاں بیگم کو طلاق دینی ہی بنی۔ یہاں پہ کہانی ختم ہو جاتی اگر ایک اور کردار اس میں انٹر نہ ہوتا، اور وہ کردار تھا شیخ عبداللہ۔ شیخ عبداللہ جو کہ بہت سے جو روح رواں تھے تحریک آزادی کشمیر کے، اور انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن وہ جو کردار ادا کیا، آج صورتحال یوں ہے کہ آدھا کشمیر ادھر ہے اور آدھا کشمیر ادھر ہے۔ جی جناب، 1933 میں شیخ عبداللہ اور اکبر جہاں بیگم کا نکاح ہوا، اور مفتی ضیاء الدین نے اس میں خاصا رول پلے کیا تھا۔ یہاں پہ کہانی آگے چلتی ہے، فاروق عبداللہ بیٹا، اور پھر اسی طریقے سے آگے یہ نسل چلتی ہے۔ میرا کچھ یہاں پہ سوال ہے، اتنی اہم جگہ پر کہ کشمیر ہی تھا کہ جس نے ایک مکمل سرحد کی بنیاد رکھنی تھی، پاکستان
اور ہندوستان کے درمیان میں۔ اس میں شیخ عبداللہ کے گھر میں لارنس آف عربیہ کی شریک حیات جو رہ چکی ہو، ایسا پراسرار کردار آخر کیا کر رہا تھا؟ میں مان لیتا کہ ایسا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک اتفاق تھا اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ اکبر جہاں بیگم نہ صرف سیاست میں بہت زیادہ ایکٹیو رہیں بلکہ وہ لوک سبھا کی ممبر بھی منتخب ہوئیں اور مختلف تحریک آزادی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی بھی ڈالتی رہیں اور اس میں حصہ بھی لیتی رہیں۔ اس طریقے سے ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد اکبر جہاں بیگم سن 2000 میں وفات پا گئی۔ آئیے انالیسس کرتے ہیں۔ انالیسس تو اتنا ہی بنتا ہے کہ وہ کون تھا۔ اب یہ بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا تھا ایسا کہ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا جو کہ تارا سنگھ کو مجبور کرتا رہا کہ جناب کسی صورت پاکستان میں اپنے پورے پنجاب کو مدغم نہ کرنے دینا؟ وہ کون تھا جو کہ کشمیر کو قائد اعظم کی ہر طرح کی یقین دہانی اور 90% مسلمانوں کے ہوتے ہوئے بھی شیخ عبداللہ کو مجبور کرتا رہا کہ وہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرے کہ جس میں صرف اور صرف خون ہی بہتا رہے، اور نہ صرف بہتا رہے بلکہ عرصے تک بہتا رہے؟ وہ کون تھا جس نے بنگال کی تقسیم کی؟ وہ کون تھا جس نے حیدرآباد دکن کو انڈیا میں شامل کروایا؟ یہ وہ تاریخی حقائق ہے کہ جن سے پردہ اٹھانا آج کے دور میں بھی بہت ضروری ہے۔ رہا لارنس آف عربیہ، تو وہ اسی طرح کا ایجنٹ تھا جس طرح کا ریمنڈ ڈیوس تھا، جس طرح کا ڈونلڈ لو ہے۔ ریمنڈ ڈیوس یعنی کہ پوری اس کی جو ہے وہ مکمل طور پر پشت پناہی کی امریکی حکومت نے، لیکن جب وہ یہاں سے امریکہ پہنچا تو اس کی بیوی اسے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ اسی طرح سے باقی آپ دیکھ لیں، ڈونلڈ ڈو اور کئی ایسے کردار ہیں۔ انسان سیانہ بنتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ سیانہ ہے، فطرت سے بھی زیادہ سیانہ ہے، لیکن فطرت دور کھڑی مسکراتی رہتی ہے۔ کشمیر آج بھی خوبصورت ہے، کشمیر میں آج بھی لہو بہہ رہا ہے، کشمیر میں آج بھی آنسو ہے۔ یہ سلسلہ نہ جانے کب تک اور کیسے چلتا رہے گا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔